ویورز، پہلی بار ہمیں پتہ چلا کہ شوکت خانم میں یہ ہڈی جوڑنے کا، ٹانگوں کے زخم ٹھیک کرنے کا بھی علاج ہوتا ہے، اس کی بھی رپورٹس آتی ہیں، اور خان صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ ان کا جو ہے وہ علاج کرواتے رہے، اور آج ایک میڈیکل رپورٹس بھی شوکت خانم نے جو ہے وہ جاری کر دی۔ تو ویورز، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتانے کا کہ یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ عدالت میں پیش نہ ہو تو پھر تو جناب اعلیٰ زخم ہو گیا، زخم خراب ہو گیا، اور اسی وقت جب عدالتیں بلاتی ہیں، لیکن ریلی کی قیادت کرنی ہو، احتجاج سے خطاب کرنا ہو، کارکنوں سے لمبے چوڑے خطاب کرنے ہوں، انٹرویوز لمبے چوڑے دینے ہوں، اس وقت سب کچھ خان صاحب بالکل حشاش بشاش ہوتے ہیں۔ تو ویل چیئر پہ آئے ہیں، آج ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بادشاہوں کی طرح انٹری ہوئی ہے، تو ضمانت کے لیے وہ دوبارہ جو ان کی درخواست تھی، کچھ میں کنفرمیشن ہے، کچھ میں تصحیح ہے، تو وہ ہے یہ ایسا عدالتی نظام ہے جس کا فائدہ عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ ہو رہا ہے، یعنی کہ تیز تر، شفاف اور جو مرضی کہہ لیں سستا اور فوری انصاف اگر کسی بندے کو مل رہا ہے نا جی، تو ویورز وہ مل رہا ہے عمران خان کو۔ میں اور آپ اور باقی عام لوگ تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہمیں انصاف جو ہے وہ فراہم کیا جائے، نہ وہ کرتے ہیں، 5-5 6 سال کیسز جو ہے وہ لٹکے رہتے ہیں۔ دوسری بات، کیونکہ آج میں آپ کو چھوٹی چھوٹی خبریں دیتا جاؤں نا، وہ ضروری ہیں۔ دوسری بات، آج ان کے جو سابق دست راست، خاص الخاص ان کے بیڈ روم کے ساتھی، ان کے جناب اوڑھنے بچھوڑنے، ان کے تمام ذاتی رازوں کے محافظ جناب اون چودھری صاحب، جو کہ آج کل وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر ہیں، انہوں نے آج جو بشریٰ بی بی اور عمران خان کا جو کیس ہے، نکاح کیس، اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنا بیان قلم بند کرایا ہے، اور یہ بلکہ انکشاف کیا، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ عمران خان نے کہ جناب والا کے 1 جنوری 2018 کو پہلا نکاح کیا عدت کے دوران بشریٰ بی بی سے، اور عمران خان اور بشریٰ بی بی دونوں کو پتہ تھا کہ ہم دوران عدت ہی یہ نکاح کر رہے ہیں، لیکن چونکہ بشریٰ بی بی نے عمران خان کو کہا تھا کہ اگر تم 1 جنوری 2018 کو مجھ سے نکاح کرو گے تو تم وزیر اعظم بنو گے، یہ ہمارے لیے شبھ گھڑی ہے، وہ انڈیا میں بھارتی زبان میں کہتے ہیں نا، بڑی یہ شبھ گھڑی ہے، بڑی قسمت والی یہ ٹائم ہے، تو وہ جی کیا۔ حالانکہ اس وقت عدت کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی، عدت کی مدت پوری ہوئی 14 سے لے کر 18 فروری کے درمیان، پھر 18 فروری کو دوبارہ پھر نکاح کیا گیا، 18 فروری کو پھر دوبارہ نکاح پھر کیا گیا، اور کہا گیا کہ اس حوالے سے جھوٹی اور فراڈ پر مبنی تقریب شادی کی منعقد کی گئی۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ایسا شخص، اور یہ اون چودھری وہ ہیں جو کہ گواہ تھے عمران خان کی بشریٰ بی بی سے شادی کے، یہ گواہ تھے، جو شخص جھوٹ بول کر یہ اس کے ذریعے آیا ہو اقتدار میں، جادو ٹونے کے ذریعے، اور مسلسل جھوٹا ہو، وہ اس ملک کا وزیر اعظم رہا۔ آج تو وہ اون چودھری نے سارے کچے چٹھے کھول دیے نا جی، اور وہ پھر بشریٰ بی بی سے ملنے کے لیے بےتاب ہوتے تھے۔ اس نے کہا کہ 2 طلاق دو، عام خان کو 2 طلاق دے دو فٹافٹ، تم اس کو طلاق دو گے تو ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں اون چودھری نے بیان کیے ہیں، جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت ہے وہاں پہ انہوں نے یہ اپنا بیان قلم بند جو ہے وہ کروا دیا ہے۔ تو اب اس کی بھی جو ڈیٹ ہے، وہ سماعت ہے، وہ 10 مئی تک جو ہے وہ ملتوی کی گئی ہے۔ یہ تھی جی دوسری خبر۔ اب آ جائیں تیسری خبر کی جانب۔ مسلسل جو قومی اسمبلی کے اندر تقاریر ہو رہی ہیں، قومی اسمبلی نے اپنا آپ جو ہے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے، آپ اس کو کہہ لیں عدلیہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں یا کسی اور کے خلاف کھڑے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کے اندر ایک جان ڈالی ہے، ایک جان انہوں نے اپنے آپ کے اندر ڈالی ہے۔ تو آج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی
کی آمدن سے زیادہ اثاثے جو کہ سپریم کورٹ کے معزز جج ہیں، ان کے جو پلاٹس ہیں، ان کی جو ذرائع آمدن ہیں، ان کے حوالے سے معاملہ جو ہے وہ بھجوا دیا گیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو۔ سردار ریاض صادق وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور ہے، انہوں نے آج یہ معاملہ اٹھایا تھا قومی اسمبلی میں کہ ایک معزز جج کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں کے جو ان کی آمدنی، ان کے اثاثے، ذریعہ آمدن، ان کے پلاٹس، اس کے بارے سے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ وہی مظاہر علی اکبر نقوی جن کی آڈیو ٹیپ بھی پکڑی گئی تھی، وہ پرویز لائی اور محمد خان بھٹی کے حوالے سے، اور ان کے خلاف 6 سے زیادہ شکایات ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، جو کہ آج تک ٹیک اپ جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور کہا جاتا ہے جی جب تک صدر ریفرنس نہ بھجوائے کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ تو وہ انہوں نے پھر جو ڈپٹی اسپیکر تھے زاہد اکرم دورانی، انہوں نے اس کو جو ہے وہ بھجوا دیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو، 15 دن کے اندر اندر ان سے رپورٹ مانگی ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر اس کا اسپیشل آڈٹ بھی کرنا پڑتا ہے تو اسپیشل آڈٹ بھی جو ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ بھی ایک ظاہر ہے اب بہت بڑا ایک اہم بات ہے کہ اگر عدلیہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرے گی، یا عدلیہ کے جو معاملات شفاف نہیں ہوں گے معزز جج صاحبان کے حوالے سے، تو اس طرح کی انگلیاں جو ہیں وہ پھر اٹھیں گی، کیونکہ یہ سیاستدان یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ سارا کچھ ہم پہ تو نہیں ہے، ہم بھی چور ہیں، ڈاکو ہیں، باقی جہاں پہ چوری اور ڈاکو کرنے والے جو بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ موجود ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور جاتے جاتے آپ نے نظارہ لے لیا ہوگا، اب سے تھوڑی دیر پہلے نیوز ٹو یو کے اوپر ہی 3 آڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں، جو جناب سیکرٹری جنرل آزاد جموں و کشمیر پی ٹی آئی راجہ منصور صاحب ہیں، کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ انہوں نے کچا چٹھا کھولا ہے اپنا سردار تنویر الیاس کا، کر کے کرپٹ آدمی ہیں، عورتوں کے رسیہ ہیں، ہم جنس پرست ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے دھواں نکلواتے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں، اور عدالت نے بالکل صحیح فیصلہ۔ وہ 3 مختلف کلپس ہیں اس کے، وہ آڈیو کے وہ لیک ہوئے ہیں۔ یہ ابھی آج کل لوگوں کی اصلیت اس حوالے سے کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو اس کے اوپر بھی پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اب جاتے جاتے ایک چیز جو ہے وہ آپ کو اور بتا دیں کہ عمران خان کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو کس حد تک ریلیف دیں، آپ جا کر انسداد دہشت گردی عدالت اور دیگر جو متعلقہ عدالتیں ہیں وہاں پہ آپ شامل تفتیش تو ہوں۔ جو چھوٹی عدالتیں ہیں، آپ ہم سے ضمانت لینے آ جاتے ہیں، ضمانت میں توسیع لینے آ جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ آپ کے کیسز چل رہے ہیں وہاں پہ آپ جا کر پیش تو ہوں، بیانات تو ریکارڈ کرائیں، وہ یہ نہیں کراتے، الٹا وہ فوج چودھری ججوں وہ ایڈوکیٹ جنرل سے لوچ پڑا، اور پھر وہ سیکیورٹی اور یہ اور وہ، آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں وہ کم ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ انصاف، تحریک انصاف اپنے لیے چاہتی ہے، عوام کے لیے نہیں چاہتی، بلکہ اپنے لیے نہیں چاہتی، عمران خان کے لیے چاہتی ہے۔ تو وہ پھر جو انصاف کے تقاضے باقی لوگوں کے لیے بھی ہیں وہ پورے ہونا بھی بہت ضروری ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔